ان کے لب رنگی کی نچھاور تھی کہ جس نے اسلامک بیان کر کے آئی ڈی ہے، اور وہ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی وظیفہ وغیرہ بتا دیں، اس سے ایمان کی حفاظت ہو۔ اور یہی سوال ویسے ایک نیو مسلم اسلامی بہن کا بھی ہے، دلی ہی سے ہے، نام ان کا میں نہیں معلوم بتا سکتا۔ ان کو بھی یہی سوال تھا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے کوئی ایسا وظیفہ یا طریقہ وغیرہ بتائیں تاکہ ان کے ایمان کا بہت ان کو خطرہ رہتا ہے اپنے گھر والوں سے، کیونکہ ابھی وہ غیر مسلم ہیں، باقی گھر والے تو ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ شاید وہ واپس ان کو کفر کی طرف نہ موڑیں، تو ایسی صورت میں ایمان کی حفاظت کے لیے انہوں نے وظیفہ طلب کیا تھا۔ تو دیکھیں اس طرح تو بہت سارے وظائف ہیں ایمان وغیرہ کی حفاظت کے لیے، اس میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے دعا، کہ حدیث پاک میں اسے مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا ہے۔ تو جب آپ بغیر ہتھیار کے میدان میں اتریں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ شکست آپ کو لینی پڑے گی، تو اس لیے چاہیے کہ مومن کو اپنے ساتھ دعا کا ہتھیار ہمیشہ رکھے، ہر موقع پر جب اس کو خوف ہو، ڈر ہو، ایمان کا ہو، جان مال کا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ضرور کرے۔ یہ تو مین چیز ہے، اور اس کو یعنی سیریس بھی لے کہ کفر پہ خاتمے کو یا ایمان کے جانے کو سیریس بھی لے کہ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، تو اس لیے اس سے ڈرنا بھی چاہیے اور ہمیشہ توبہ استغفار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعا کرنی چاہیے۔ بزرگان دین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو شخص کفر پہ خاتمے کا خوف نہیں کرتا یا ایمان جانے کا خوف نہیں کرتا، تو خوف یہ رہتا ہے کہ اس کا ایمان موت کے وقت اس کو نصیب نہ ہو۔ یعنی یہ کہ جو لوگ اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہیں یا اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں اس چیز کو لے کے کہ کفر پہ بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، تو ان کا خاتمہ کفر پہ ہونے کا خوف ہوتا ہے۔ لہٰذا اس چیز کے لیے سب سے پہلے تو دعا کرنی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز کے اندر کہ اللہ تعالیٰ خاتمہ بالخیر ہو اور ایمان سلامت رہے، عقائد اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت پہ تا عمر قائم دائم رہے، اس چیز کی دعا کرنی چاہیے۔ سب سے پہلا وظیفہ تو یہی ہے۔ دوسرا ہے کہ حدیث پاک کے اندر ایک دعا ہے کہ جو اس دعا کو 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالی اس کی جان، مال، ایمان اور یہاں تک کہ مال و دولت، گھر بار وغیرہ بھی انشاءاللہ تعالی وہ محفوظ رہیں گے۔ صبح سے مراد یہ ہوتی ہے کہ فجر کی نماز قضا ہونے سے پہلے تک صبح رہتی ہے، اور شام سے مراد یہ ہے کہ مغرب سے پہلے اور ظہر کے وقت کے بعد سے شام ہے۔ یعنی کہ اگر اس وظیفے کو آپ عصر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں اس دعا کو، اور فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی ایمان سلامت رہے گا۔ اسکرین کے اوپر ایڈیٹنگ میں دعا لکھی ہوئی آ جائے گی، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ تو اس دعا کو آپ 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور اسکرین پہ اگر لکھی ہوئی آئی ہو تو آپ اس کا اسکرین شاٹ کھینچ لیں اور اپنے فون میں رکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں۔ ایک لائن کی دعا ہے، بسم اللہ علی دینی، بسم اللہ علی نفسی و ولدی و اہلی و مالی۔ تو اس کو اگر آپ 3 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اور 3 مرتبہ آپ عصر کی نماز کے بعد پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی جان مال کی آپ کی حفاظت ہوگی۔ اس کے علاوہ برے خاتمے پر یعنی برائی پر خاتمہ نہ ہو، برے خاتمے کی حفاظت کے لیے ایک چھوٹی سی چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب آدمی بستر پر سونے کے لیے چلے تو 21 مرتبہ 21 بسم اللہ شریف کو ضرور پڑھے۔ یعنی جب سونے چلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 مرتبہ اس کو پڑھے اور اول آخر درود پاک پڑھے۔ اس کو پڑھنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک وظیفہ ارشاد فرمایا ایمان پہ خاتمے کا، وہ ہے سورہ کافرون، کہ جب کوئی شخص بستر پر سونے چلے تو سورہ کافرون کی تلاوت آخر میں ضرور کرے اور اس کے بعد سو جائے، اور اس کے بعد اگر کوئی کلام کرنے کی حاجت ہو تو پھر سے سورہ کافرون پڑھ لے، قل یا ایھا الکافرون، اس سورت کو مکمل پڑھ لے اور سو جائے۔ اور بہت سارے لوگ وظائف کرتے ہوں گے سوتے وقت کہ کوئی دوسری چیز پڑھتے پڑھتے سوتے ہوں گے، تو پھر اس سورہ کافرون کے بعد وہ چیز دل میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن پھر بھی جب فائنل سونے کا ارادہ ہو جائے بستر پہ بالکل لیٹتے وقت تو بسم اللہ شریف 21 بار پڑھ لیں، اول آخر درود شریف، اور پھر سورہ کافرون پڑھ لیں، اس میں بھی اول آخر درود شریف پڑھ لیں، اور سورہ کافرون کے بعد انشاءاللہ تعالی یہ ایمان کی حفاظت پہ ہوگا اور کفر پہ خاتمے سے یہ چیزیں حفاظت آپ کی کریں گی۔ تو اگر آپ ان 4 چیزوں پہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی، ویسے میں نے کہا کہ بہت سی چیزیں ایمان پہ خاتمے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے، مگر کیونکہ ویڈیو لمبی ہوگی اور یہ کوئی وظائف کا چینل بھی نہیں ہے تو یہ ہے،
تو اس لیے آپ ان 4 چیزوں کو کہ جو دعا حدیث پاک میں ہے اس کی پابندی رکھیں. سب سے پہلے تو دعا کی بھی پابندی رکھیں کہ ہمیشہ نماز میں دعا کریں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ مومن کا ہتھیار ہے. تو آپ اگر دعا کریں گے تو یہ معاملے آسان ہوں گے. اور اس کے بارے میں ڈرتے بھی رہنا چاہیے ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ ایمان پہ ہی خاتمہ ہو, کفر سرزد نہ ہو. تو اس طریقے سے خوف بھی رکھیں, اللہ تعالیٰ کا ڈر بھی رکھیں دل میں ہمیشہ اس چیز کا. دعا بھی کرتے رہیں, حدیث پاک کی دعا 3 مرتبہ صبح شام پڑھتے بھی رہیں. اچھا, اسلامی بہنیں اسے حالت حیض میں دعا کو پڑھ سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور بسم اللہ شریف بھی حالت حیض میں پڑھ سکتی ہیں, مگر سورہ کافرون نہیں پڑھ سکتی لفظ کل کے ساتھ. قل یا ایھا الکافرون ہے, تو اس میں سے اگر لفظ کل نکال کر پڑھیں گی یا ایھا الکافرون تو درست ہے, مگر یہ کہ تمام کل کو کل کے ساتھ حالت حیض میں نہیں پڑھا جائے گا. تو حیض میں یہ قرآنی آیت نہ پڑھیں تو بہتر ہے, صرف بسم اللہ شریف پڑھ لیں 21 مرتبہ. باقی حیض میں تو جو دعا حدیث پاک کی وہ بھی پڑھ سکتی ہیں, دعا وغیرہ بھی کر سکتی ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں جو میں نے بتائی ہیں ایمان پہ خاتمے کے لیے, ان چیز کو انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ اپنائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ایمان پہ خاتمہ. پتھر میں حسن لالے پرنوار